अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, सेकंड ईयर फिज़िक्स पेपर पेयरिंग स्कीम के साथ आज हम डिस्कस करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों ने फर्स्ट ईयर में भी 85 मार्क्स का पेपर दिया था फिज़िक्स का, और अभी इसी तरह सेकंड ईयर में भी टोटल मार्क्स आपके पेपर के 85 होंगे और आपको जो टोटल टाइम अलाउ होगा वो 3 घंटे होगा। 3 घंटे में आपने 85 मार्क्स का पेपर जो अटैम्प्ट करना है। इसका पहला पार्ट आपका ऑब्जेक्टिव पेपर होता है और ऑब्जेक्टिव पेपर का क्वेश्चन जो है वो क्वेश्चन नंबर 1 कहलाएगा। इसमें टोटल आपको MCQs गिवन होते हैं। टोटल हमारे पास 17 MCQs होंगे और जो टाइम हमें अलाउ होगा वो 20 मिनट होगा। 20 मिनट के अंदर आपने 17 MCQs सॉल्व करना होंगे और आपके तमाम चैप्टर्स की जो तरतीब है वो MCQs के लिहाज से डिवीजन वाइज कुछ इस अंदाज से है कि चैप्टर 13, 17 और 20 ये 3 चैप्टर्स ऐसे हैं जिनमें सिर्फ एक MCQ लिया जाएगा, बाकी तमाम चैप्टर्स में से 2 MCQs लिए जाएंगे। डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको मालूम है कि फ़िज़िक्स में हमारे पास टोटल 3 तरह के MCQs होते हैं, जिनमें नॉलेज बेस्ड हैं, अंडरस्टैंडिंग बेस्ड हैं, एप्लीकेशन और एनालिसिस बेस्ड हैं। तो ये जो हमारे पास MCQs की कंडीशन होती है या टाइप होती है वो अकॉर्डिंगली हमारे पास आएगी। फ़िलहाल इस वीडियो के अंदर हम सिर्फ़ और सिर्फ पेपर स्कीम की बात करेंगे कि किस चैप्टर में से क्या वेटेज है पेपर के अंदर और किस अंदाज से हम उसको तरतीब दे सकते हैं। लेटर ऑन पेपर की प्रेपरेशन के हवाले से और MCQs की नेचर के लिहाज से हम अलग से वीडियो में बात करेंगे। जब हमारे पास पहला पेपर दिया जाता है हमें एज ए ऑब्जेक्टिव, जिसके ऊपर क्वेश्चन नंबर 1 मेंशन होगा, जो कि 20 मार्क्स का 17 मार्क्स का है, 20 मिनट हमें अलाउ होगा। ये पेपर हमसे जब वापस ले लिया जाता है तो हमें दूसरा पेपर दिया जाएगा जो कि सब्जेक्टिव पेपर होगा। अब सब्जेक्टिव में टोटल मार्क्स हमारे पास 68 हैं और जो हमें टाइम अलाउ होगा वो 2 घंटे 40 मिनट होगा। अब सब्जेक्टिव पेपर के फर्दर 2 सेक्शंस हैं, जिनमें सेक्शन नंबर 1 हमारा शॉर्ट क्वेश्चंस का होगा जो बेसिकली 44 मार्क्स का है, और 44 मार्क्स में हमारे पास जो शॉर्ट क्वेश्चंस होंगे उनमें एक शॉर्ट क्वेश्चन की वेटेज 2 मार्क्स है। दैट मीन्स कि टोटल हमें 22 शॉर्ट क्वेश्चंस अटेम्प्ट करना है सेक्शन नंबर 1 में। लेकिन ये 22 शॉर्ट क्वेश्चंस हमें डायरेक्ट गिवन नहीं होते हैं, ये फर्दर क्वेश्चन वाइज होते हैं, जिनमें हमारे पास सेक्शन 1 के अंदर जो पहला शॉर्ट क्वेश्चन आएगा उसे हम क्वेश्चन नंबर 2 कहेंगे, क्योंकि ऑब्जेक्टिव पेपर में हम ऑलरेडी उसे क्वेश्चन नंबर 1 के तौर पे डिस्कस कर चुके होंगे, लिख चुके होंगे। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन 2 के अंदर ये ज़हन में रखिएगा कि टोटल हमारे पास 12 शॉर्ट क्वेश्चंस होंगे, जिनमें से 8 शॉर्ट क्वेश्चंस हमें अटेम्प्ट करना होंगे और ये क्वेश्चन 16 मार्क्स का होगा। क्वेश्चन नंबर 2 में शामिल है चैप्टर नंबर 12, चैप्टर नंबर 14 और चैप्टर नंबर 20 जो हमारा लास्ट चैप्टर है। इसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म और न्यूक्लियर फिजिक्स के चैप्टर शामिल हैं और इन तीनों चैप्टर में से 4 शॉर्ट क्वेश्चंस लिए जाएंगे। इसी तरह सेक्शन 1 का दूसरा क्वेश्चन जो है वो क्वेश्चन नंबर 3 होगा। इसमें भी हमें 12 शॉर्ट क्वेश्चंस दिए जाएंगे, जिनमें से 8 शॉर्ट क्वेश्चंस हमने अटेम्प्ट करना होंगे। टोटल 16 मार्क्स का ये क्वेश्चन होगा। इसमें हमारे पास चैप्टर नंबर 13, 16, 17 और 18 ये 4 चैप्टर्स शामिल होंगे और हर चैप्टर में से 3 शॉर्ट क्वेश्चंस लिए जाएंगे। इसी तरह सेक्शन नंबर 1 का जो तीसरा हिस्सा है वो क्वेश्चन नंबर 4 की सूरत में होगा। इसमें टोटल हमें 9 शॉर्ट क्वेश्चंस दिए जाएंगे और 6 शॉर्ट क्वेश्चंस हमने अटेम्प्ट करने हैं। टोटल 12 मार्क्स का ये क्वेश्चन होगा। इस क्वेश्चन में हमारे पास चैप्टर नंबर 15, 19 और 20 शामिल हैं, यानी इसमें हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है, मॉडर्न फिजिक्स है और एटॉमिक स्पेक्ट्रा है। इसमें हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में से 4 शॉर्ट क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और मॉडर्न फिजिक्स में से 3 क्वेश्चंस और एटॉमिक फिजिक्स में से 2 शॉर्ट क्वेश्चंस। दूसरा इसका पार्ट सेक्शन नंबर 2 होगा। सेक्शन नंबर 2 में टोटल हमारे पास लॉन्ग क्वेश्चंस होंगे। 24 मार्क्स का ये सेक्शन है। इस सेक्शन में डियर स्टूडेंट्स हमारे पास टोटल 5 लॉन्ग क्वेश्चंस होंगे।
اور یہ جو 5 لانگ کویسچنز ہیں، کویسچن نمبر 5، 6، 7، 8 اینڈ 9، ان 5 لانگ کویسچنز میں آپ کو 3 لانگ کویسچنز جو ہیں وہ اٹیمپٹ کرنا ہوں گے۔ ایک لانگ کویسچن کی ویٹیج 8 مارکس ہے، جس کا مطلب ہے کہ 3 شارٹ کویسچنز کرنے پہ ہمیں 24 مارکس ملیں گے۔ اب ان کی جو پیئرنگ سکیم ہے لانگ کویسچنز کی، وہ کچھ اس طرح سے ہے کہ جو کویسچن نمبر 5 ہے، اس میں چیپٹر نمبر 12 اور 13 شامل ہیں، پہلے 2 چیپٹرز، اور 6 میں اگلے 2 چیپٹرز ترتیب کے ساتھ 14 اینڈ 15، جبکہ کویسچن نمبر 7 جو ہے اس میں چیپٹر نمبر 16 کے ساتھ 17 کی بجائے چیپٹر نمبر 18 شامل ہے، اور کویسچن نمبر 8 کے ساتھ چیپٹر نمبر 17 اور چیپٹر نمبر 19 شامل ہے، اور کویسچن نمبر 9 کے ساتھ چیپٹر نمبر 20 اور چیپٹر نمبر 21 شامل ہے۔ سو ڈیئر اسٹوڈنٹس، یہ جو ہمیں 2 چیپٹرز کا پیئر نظر آ رہا ہے، ٹوٹل چونکہ ہمارے پاس سیکنڈ ایئر کے اندر 10 چیپٹر ہیں اور یہ 5 لانگ کویسچنز ہیں، تو آٹومیٹیکلی 2 شارٹ چیپٹرز جو ہیں وہ پر کویسچن جو ہے وہ ڈیزائن کیے گئے ہیں پیپر کے لیے۔ اور ابھی اس میں ہمیں یہ کنفرم نہیں ہوتا ہے کہ کس چیپٹر میں سے لانگ کویسچن لیا جائے گا اور تھیوری کا کویسچن لیا جائے گا، اور کس چیپٹر میں سے نومیریکل لیا جائے گا۔ بٹ یہ آپ یاد رکھیے گا کہ تھیوری کا جو پارٹ ہوگا وہ 5 مارکس کا ہوگا، اور جو بی پارٹ نومیریکل کا ہوگا وہ 3 مارکس کا ہوگا۔ جیسے یہ ہمارے پاس چیپٹر نمبر 12 الیکٹروسٹیٹکس ہے اور چیپٹر نمبر 13 کرنٹ الیکٹریسٹی ہے، تو اگر تو 12 میں سے لانگ کویسچن لیا گیا تو 13 میں سے نومیریکل لیا جائے گا، اور اگر 12 میں سے نومیریکل لیا گیا تو 13 میں سے تھیوری کا لانگ کویسچن لیا جائے گا، اور اسی طرح باقی تمام چیپٹرز کے اندر بھی۔ سو ڈیئر اسٹوڈنٹس، یہ جو پیپر ہمارا اٹیمپٹ ہوگا، اس پیپر اٹیمپٹیشن کے دوران اب ہمارے اسٹوڈنٹس مختلف کیٹیگریز کے ہیں۔ آپ میں ایسے اسٹوڈنٹس بھی ہیں جو 85/85 کے لیے فائٹ کریں گے، کچھ بچے اس سے کم مارکس کے لیے ایفرٹ کر رہے ہوتے ہیں، اور کچھ صرف پاس ہونے کے لیے کوشش کر رہے ہوتے ہیں۔ سو لیسٹ لیول یہ ہے کہ آپ چاہے 85 میں سے 85 مارکس ہی لینا چاہتے ہوں، تب بھی آپ کو بیسک سے ہی آگے لے کے چلنا پڑتا ہے خود کو۔ سو اسٹوڈنٹ بیسیکلی اگر ہم دیکھیں تو ہمارے پاس جو پیپر ہے وہ ٹوٹل پیپر 123 مارکس کا ہوتا ہے، جس میں ہمیں بیسیکلی 85 مارکس کا پیپر اٹیمپٹ کرنا ہوتا ہے۔ دیٹ مینس کہ بورڈ والوں نے ہمیں آلریڈی 38 مارکس کی چوائس دی ہوتی ہے۔ سو آپ میں سے وہ تمام اسٹوڈنٹس جو ایلیٹ جو بیسٹ پرفارم کرنا چاہ رہے ہیں، جو ٹاپر سیکشن میں بلونگ کرتے ہیں، جن کا تعلق 85 میں سے 85 کو سکور کرنا ہوتا ہے، وہ نارملی چوائس لے کر پیپر میں جاتے ہیں کہ کسی وجہ سے اگر وہ کسی لانگ کویسچن کو بھول جاتے ہیں، یا کسی طرح کی اس میں مسٹیک ہو جاتی ہے، یا کچھ بھی ایسا پرابلم کریٹ ہوتا ہے کہ ان کو شارٹ کویسچن چینج کر کے کسی اور شارٹ کویسچن کو، لانگ کویسچن چینج کر کے کسی اور لانگ کویسچن کو اٹیمپٹ کرنا پڑ جاتا ہے ایٹ دا ٹائم، تو وہ اس کو کر پائیں، اس لیے وہ چوائس کے ساتھ پیپر میں انٹر ہوتے ہیں۔ بٹ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ سارے کا سارا سلیبس تیار نہیں کرنا چاہتے، آپ مختصر سلیبس تیار کرنا چاہتے ہیں اور کم از کم سلیبس کے اندر رہتے ہوئے 85 مارکس سکور کرنا چاہتے ہیں، تو اس کا وے یہ ہو سکتا ہے کہ آپ چیپٹر نمبر 12 اور 13 ایک یہ پیئر تیار کر لیں، 14 اور 15 کا ایک یہ پیئر تیار کر لیں، اور 16 اور 18 کا ایک یہ لانگ کویسچن کا پیئر تیار کر لیں۔ تو آپ کو چونکہ لانگ میں 3 پیئر کرنا ہوتے ہیں، تو آپ اگر یہ 6 چیپٹر کر لیتے ہیں تو آپ کے تینوں پیئر کمپلیٹلی تیار ہو کر پریپیئر ہو کر آپ لکھ سکتے ہو، اگر آپ مکمل چیپٹر اچھے سے پریپیئر کر لیتے ہیں۔ اب باقی جو آپ کے چیپٹرز رہتے ہیں، جن میں چیپٹر 17 ہے، 19 ہے، 20 ہے اور 21 ہے، دیٹ مینس کہ اگر آپ ان 4 چیپٹر کا کوئی بھی لانگ کویسچن پراپر ایز اے لانگ نہیں تیار کرتے، کوئی بھی نومیریکل، کوئی بھی ایگزامپل تیار نہیں کرتے، صرف آپ ان کی ایکسرسائز شارٹ کویسچنز اور پاس پیپر شارٹ کویسچنز اور پاس پیپرز اور جنرل MCQs تیار کر لیتے ہیں، تو بھی آپ 85 میں سے 85 مارکس لے سکتے ہیں۔ دوسری کیٹیگری میں اسٹوڈنٹس وہ تمام اسٹوڈنٹس آ سکتے ہیں جو اس سے بھی زیادہ
اس سے بھی کم پیپر تیار کرنا چاہتے ہیں تو وہ صرف 2 پیئر تیار کر لیں، لائک چیپٹر 12 اینڈ 13 کا ایک پیئر اور 14 اینڈ 15 کا ایک پیئر۔ اگر یہ 2 پیئرز یعنی کہ ٹوٹل 4 چیپٹرز آپ پریپیئر کر لیں اور ریسٹ آف جو چیپٹرز ہیں 16 سے 21 تک آپ جسٹ ان کی ایکسرسائز اور امپورٹنٹ شارٹ کویسچنز تیار کر لیں اور صرف آپ پاس پیپرز کے MCQs تیار کر لیں تو بھی آپ 66 مارکس پیپر میں حاصل کر سکتے ہیں۔ اگر آپ یہ مختصر سی تیاری کو دیکھیں، صرف 4 آپ کے پاس چیپٹرز ہیں جو آپ نے کمپلیٹلی تیار کیے، باقی تمام چیپٹرز میں صرف اور صرف آپ نے ایکسرسائز اور امپورٹنٹ شارٹ کویسچنز ود پاس پیپر MCQs تیار کیے، تو پروبیبلٹی ہے کہ آپ کا 66 مارکس کا پیپر جو ہے وہ اٹیمپٹ ہو جائے۔ تو تیسری کیٹیگری میں اسٹوڈنٹس وہ آتے ہیں جو بالکل اس وقت فیلئر لسٹ میں ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ ان کو فی الحال صرف پاس کرنا ہے پیپر۔ تو آپ اگر صرف ایکسرسائز کے اور امپورٹنٹ شارٹ کویسچنز پریپیئر کر لیں پوری کتاب کے تو آپ 44 مارکس تک پیپر اٹیمپٹ کر پائیں گے، کیونکہ ان میں سے ہمارے پاس ٹوٹل 33 شارٹ کویسچنز آتے ہیں۔ اب 33 شارٹ کویسچنز میں سے بھی کچھ ایسے شارٹ کویسچنز ہوں گے جو بہت کنسیپچول ہو سکتے ہیں، آؤٹ آف وے ہو سکتے ہیں، تو کل ملا کر آپ کو 22 شارٹ کویسچن چونکہ اٹیمپٹ کرنا ہے تو پروبیبلٹی ہے کہ آپ کے پاس 22 شارٹ کویسچنز اٹیمپٹ کرنے کی ایک انڈرسٹینڈنگ آ جائے اگر آپ صرف ایکسرسائز اور امپورٹنٹ شارٹ کویسچنز پریپیئر کر لیتے ہیں۔ تو ڈیئر اسٹوڈنٹس، اگر تو ہمارے پاس پاسنگ کرائٹیریا 33% کا ہو تو پھر 85 میں سے 28 مارکس والا اسٹوڈنٹ پاس ہوتا ہے، اور اگر ہمارے پاس یہ پرسنٹیج چینج ہوتی ہے تو مائنر سا ڈفرینس پڑے گا، ادروائز دیر از اے برائٹ چانس کہ اسٹوڈنٹ پاس ہو سکے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، اس کو آپ اپنی مارکس اسکیم کے ساتھ اگر ٹیلی کریں گے تو آپ کو یہ چیز بالکل پراپرلی اپلیکیبل ہوتی ہوئی نظر آئے گی۔ وش یو آل دا بیسٹ۔ امید ہے کہ آپ بھرپور طریقے سے تیاری کریں گے اور اپنے اینول ایگزام کو اچھے طریقے سے پلان کریں گے۔